وہ ہے سحر و افطار کا وقت، یعنی انسان اس وقت جاگتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور پھر افطاری کی لذت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان سحری کرنے میں تاخیر کرے، اور تاخیر کرنا یہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: ایک افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نمازوں میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم سحری کے وقت میں خاص اہتمام کریں سحری کرنے کا۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اس برکت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ انسان تاخیر کے ساتھ سحری کرے، اس کی لذت بھی حاصل کرے اور اس کی برکت بھی حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ سحری کے ذریعے سے انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور سحری کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں، اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی لے لیا تو سحری ہو جائے گی اور وہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کا مسند احمد میں ایک فرمان ہے جس میں فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس کو ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی لے لیا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر تھوڑی بہت سحری کر لیتا ہے اور تھوڑی سی طاقت حاصل کر لیتا ہے سارا دن گزارنے کے حوالے سے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر جب غور کیا جائے تو سنن ابی داؤد کے اندر آپ کا ایک فرمان ملتا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ کھجور بہترین سحری ہے، یعنی سحری کے وقت اگر کھجور کھا لی جائے تو اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین سحری قرار دیا۔ اور دوستان محترم، ماہ رمضان کی خاص برکت اور لذت آپ نے محسوس کی ہوگی۔ افطاری کے وقت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور ایک خاص خوشی بندہ مومن کو اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر اسے خوشی ہوگی۔ اور جب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ لذت دیدار الہی کی لذت، اور دیدار الہی سے انسان کو جو خوشی اور مسرت ہوگی وہ بڑی کمال کی ہوگی۔ یہ اسی کو نصیب ہوگی جو بندہ مومن ماہ رمضان کے روزوں کو بجا لاتا ہے اور وہ روزے رکھتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ انسان کو برکت عطا کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افطاری کرنے میں انسان جلدی کرے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں حکم ہے اور آپ کی تعلیم ہے۔ سنن ترمذی کا یہاں ایک فرمان آپ کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کروانے والے کے لیے اجر کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ یہ سنن ترمذی کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب کرنے کے کام کون سے ہیں؟
سحری و افطاری کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سحری و افطاری کا اہتمام انسان کو اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ شہر الصیام ہے، شہر الطعام نہیں۔ تو دوستان محترم، اس کے اندر اعتدال کے ساتھ کھائیے، اتنا کھائیے جو جسم کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ کم کھانا بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اللہ کے قریب جانے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا۔ یہاں پر ایک پہلو میں اور عرض کرنا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے سحری و افطاری کے اوقات میں بہت سا کھانا ہماری ضرورت سے بچ جاتا ہے اور اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس کھانے پینے کی سحری کے لیے اور افطاری کے لیے وقت نہیں ہے، تو جو کھانا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یہ ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں جو بیچارے سحری اور افطاری کرنے کی خود طاقت نہیں رکھتے۔ ایک تو اس سے وہ کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اور دوسرا ہمیں اس ہمدردی اور خیر خواہی کا جو ہمارا جذبہ، خیر سگالی کا جو جذبہ ہے، دوسروں کے لیے احترام اور دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنے کا